يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور مجرموں کو الگ کیا جائے گا، اس وقت پھر میں ان سے کہوں گا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی فرمانبرداری نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری فرمانبرداری کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے سیدھا. لیکن شیطان نے تم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کیا، تم نے عقل سے کیوں کام نہیں لیا؟ عقل سے کام نہیں لیا، سب کے سامنے اللہ ان کو ڈانٹے گا. پھر اللہ کہے گا کہ اب یہ جہنم ہے، اس کو تم مانتے نہیں تھے اور تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، انکار کرتے تھے، اس میں داخل ہو جاؤ. اس کفر کے سبب جو تم کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منکر کافر لوگ اور مجرم گناہگار لوگ جب اپنے جرموں سے انکار کریں گے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہر لگا دے گا، زبان پہ مہر لگا دے گا، اور ہاتھ اور پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تمہیں. پھر اللہ تبارک و فرمایا اس سے پہلے ہم دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں کہ آنکھیں ہی ختم کر دیں یا شکلیں ہی مسخ کر دیں، جن کے بعد یہ جانور بن کے نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے واپس ہو سکے. آج کی آیت میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو بھی اپنی کامل قدرت کا نشان بتایا، دلیل بتائی ہے اللہ نے کہ دیکھیں انسان کو دیکھیں شروع میں کمزور ہوتا ہے، جب پیدا ہو جائے کمزور ہوتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بڑھتے 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 وہ ایسا قوی ہو جاتا ہے، ایسا قوی کہ دوڑتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. جوان ہو جاتے ہیں، اس کی ساری طاقتیں اور قوتیں وہ عروج کو پہنچ جاتی ہیں، جوانی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے. ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ میں اسے وہ بچے کی طرح ابتدائی پیدائش کی طرح پھر میں کمزور بنا لیتا ہوں. جیسے ابتدا میں اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اس کی ساری طاقتیں کمزور ہوتی ہیں، بولنے
چلنے کی پھرنے کی، تو آخر میں پھر اس عمر تک میں پہنچا دیتا ہوں، اس ذوق تک میں پہنچا دیتا ہوں جس کو چاہوں، کہ اس میں اور بچے میں پھر کوئی فرق نہیں، دماغ کام چھوڑ جاتا ہے، بینائی کم ہو جاتی ہے، سنوائی کی قوت یا ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ایسے چلنے کی پھرنے کی ساری طاقتیں، یہ بھی میری کامل قدرت کی دلیل ہے، میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ باقی لوگ عقل سے کم کیوں نہیں دیتے کہ وہ اللہ ایک انسان ہے، ابتدا میں کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایسا جوان کر دیتا ہے کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا اور کوئی نہیں، کشتیاں کرتا ہے، دوڑتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کسی کام کو نہیں کرتا، وہی انسان۔ یہ میری کامل قدرت کے دلائل تو حضرت انسان کی خود جو زندگی کی مختلف ادوار ہے اس میں، بس یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غور فکر کرے تو میری کامل قدرت اور اس کے ساتھ میری وحدانیت کے قائل ہو جائے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سورت کا تقریباً آخر آ رہا ہے، آخر آ چکا ہے، تو جو اس صورت بلکہ مکی ساری کی ساری صورتوں کی بنیادی مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، وقوع قیامت، قرآن پاک کی حقانیت، صداقت و حقانیت، ان کو اجمالی طور پہ ان مضامین کو پھر دہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، عرب کے مشرک اور خاص کر مکہ کے مشرک وہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے، کہتے تھے یہ شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ بدبخت ہو، اس کا تم غور سے مطالعہ کرو، غور سے سنو، تم تو اہل لسان ہو۔ شعر و شاعری میں تو وہ باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں، وہمی، خیالی، مبالغہ رئی پہ مشتمل وہ باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں تو ایک بات بھی ایسی نہیں جو صرف خیالی پلاؤ پکانے والی ہو۔ شعراء لوگ تو اللہ تبارک نے سورہ شعراء میں فرمایا کہ وہ تو خیالی گاڑیوں میں اور وادیوں میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، جس کی تعریف کی تو زمین و آسمان کے خلابے میں لا دی ہے، جس کی مذمت بیان کی، مذمت تو بدگوئی، فحش گوئی پہ اتر آئی۔ قرآن میں تو ایسی چیز بھی ہے، قرآن میں غور فکر کرو، سنو، اس میں بعض نصیحت ہے، نصیحت کی بات ہے ساری، اور یہ قرآن تو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، ہر بات، اس کے الفاظ دیکھ لیں، الفاظ میں کتنی فصاحت اور بلاغت ہے الفاظ میں، یہ بڑے بڑے لوگ الفاظ کو جب غور، یعنی حق کے متلاشی منصف مزاج لوگ، انہوں نے الفاظ سنے تو الفاظ کی فصاحت اور بلاغت سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر اس کے معانی اور مضامین بھی ایسے ہیں کہ اس جیسے معانی مضامین کوئی پیش کرنے کی سکت نہیں رکھتا، ایسے معانی اور مضامین ہیں قرآن مجید کے، غور فکر تو کریں، اس میں شعر و شاعری کی کون سی بات ہے؟ غور سے سنیں گے تو ان کو اس میں قرآن میں نصیحت کی باتیں نظر آئیں گی، فصاحت اور بلاغت الفاظ میں ظاہر ہوگی، اور بڑے اہم اصول زندگی کے، حکمرانی کے، انفرادی زندگی کے، اجتماعی زندگی کے، دنیاوی زندگی کا مقصد اور آخرت کی دائمی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان رب تک نہیں پہنچ سکتا، قرآن کو اٹھاتا ہے، اس میں شاعر و شاعری کی کون سی بات ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ ان کو شعر سکھایا ہے اور نہ ان کے شایع نشان ہے. نبی کے شایع نشان نہیں شاعری. ٹھیک ہے فی نفسی ہی شاعری میں کوئی قباحت نہیں فی نفسی ہی، لیکن اکثر طور پر شعراء لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے وہ کام لیتے ہیں اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر کے پیش کرتے ہیں. اور جس شعر میں جتنا بھی زیادہ جھوٹ ہو اتنا وہ جو ہے اتنا وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے نبی کے لیے پسند نہیں کیا گیا. فی نفسی ہی شعر و شاعری جب اس میں یہ قباحتیں نہ ہو، یہ برائی نہ ہو، تو وہ بری چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شاعری نہیں کی، لیکن دوسرے شعراء کے بعض اشعار آپ کہہ رہے تھے بعض اوقات. جیسے دانشس کی طرف سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ نے کوئی شعر کہا بھی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شعر بتاؤ. انہوں نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر مثال کے طور پر کہہ رہے تھے، کوئی مصرع کہہ رہے تھے. جیسے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. خود تو آپ شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، اللہ فرماتے ہم نے سکھائی نہیں ہے، ان کے شاعر نشان نہیں. لیکن بعض شاعروں کے اشعار بعض اوقات کہہ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ شعر و شاعری فی نفسی فی ذاتی کوئی بری چیز نہیں، کہ اس کو شاعر لوگ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، خود غرض لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خوش آمدی، وہ جو ہے وہ شعر و شاعری کو برا بنا رہے ہیں. جی عبداللہ بن رواحہ ان کے وہ اشعار تھے لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو نہ ہم صدقہ خیرات کرتے، نہ ہم صدقہ خیرات کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کی برکت ہے ہم نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں. ہم نے رب کو پہچانا ہے، رب کی مرضیات کو پہچانا ہے. تو اس قسم کے اشعار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پڑھے تھے تو آپ بھی پڑھ لیتے. اور کبھی زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس کا کوئی ایک تعلق کا شعر جس میں حکمت ہوتی تھی، پورا فلم پیش کرتے تھے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کسی واقعہ کی خبر معلوم کرنے کے لیے، کسی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بڑا خرچہ کرنا پڑتا تھا. کسی آدمی کو بھیجنا پڑتا، اس کو سواری کا انتظام اس کے لیے کرنا پڑتا، پھر اس کو زادرہ دیا جاتا، اس کے علاوہ اس کو پیسے دیے جاتے اور اس طرح اس کی خوشامد کر کے اس کو تیار کیا جاتا. آج دیکھیں آج وہ دور ہے کہ گھر بیٹھے بلکہ ہر آدمی کی جیب میں پوری دنیا کی خبریں پڑی ہوئی جیب میں. اور اس رسول اللہ نے اس قسم کا شعر پیش کیا تھا زمانہ جاہلیت کے شاعر کا، وہ یہی کہہ رہا تھا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ تھا کہ دیکھو دنیا آخرت دونوں کی ایسی خبریں تمہیں مفت دے رہا ہے، جس کے لیے تو بڑے بڑے خرچے کرتے تھے پہلے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ شعر و شاعری قرآن مجید تو نصیحت ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے. نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قرآن ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہو، جو عقل سے کام لینے والا ہو، عقل سے کام لینے والا ہو، جو نصیحت کا اثر لینے والا ہو، اچھی بات کا اثر لینے والا ہو. اس آدمی کے لیے کیا ہے یہ قرآن ڈراوے کا کام دے گا. ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن کیا ہو جائے، ڈرا دے، ان کو راہ راست پہ لے آئیں، وہ ڈر جائیں، راستے پہ آ جائیں، اور کافروں کے اوپر بات حجت پوری ہو جائے. کل نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آتا، کوئی کتاب نہیں آتی، کوئی شریعت نہیں. آگے پھر یہاں تو قرآن مجید کی حقانیت بیان ہوئی. آگے اللہ نے ایسے دلائل بیان کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت پہ، مالکیت پہ، رازقیت پہ، کامل قدرت پہ اور وحدانیت پہ دلائل ہیں، دلیلیں ہیں. ایسی چیزیں اللہ نے بیان کی. بعض وہ نعمتیں جو اللہ نے حضرت انسان کو دی ہیں
اللہ نہ دے تو کوئی انسان نہ دے سکے۔ اب جانور پیدا کرنا یہ کسی انسان کا کام نہیں، نہ کسی حکومت کا کام ہے۔ جانور پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر جانوروں میں دودھ کا رکھنا، دودھ ایسا مشروب ہے کہ دیکھیں ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف پھول ہے، ایک اوپر ایک نیچے اور بیچ میں یہ دودھ ہے، اور بالکل متصل جا رہے ہیں، متصل، نہ اوپر والی نجاست نہ نیچے والی نجاست، نہ خون نہ گوبر، کوئی چیز دودھ میں مل نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کتنا خوشگوار ہوتا ہے دودھ، کہ بڑے مزے کے ساتھ آسانی کے ساتھ گلے سے اتر جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو دودھ فروشوں کو اللہ ہدایت دے دے، انہوں نے اس کو اس قدر بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ آدمی سے دودھ نہیں پیا جاتا۔ آدمی جب دودھ پیتا ہے تو یوں لگتا ہے میں کوئی کڑوی دوا پی رہا ہوں، کڑوی دوا پی رہا ہوں، حالانکہ قدرتی دودھ جو ہم نے بچپن میں پیا ہے، اپنی بھینس کا پیا ہے، اس میں اتنا مزہ اور ایسا زبردست ذائقہ ہوتا تھا کہ آدمی چاہتا کہ پیتا جاؤں ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو انسان کو ہم نے ایسے جانور دیے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے پیدا کر دے، اللہ کے جیسے اس کی شان کے مناسب، یا قبل قدرت مراد کر ہاتھ ہے جیسے ان کی شان کے لائق۔ ہم انسانوں جیسے ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں، کہ جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ یہ متشابہات میں سے اور بھی کئی جگہوں میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا منافقوں نے کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہو چکے ہیں، بندے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ بدبخت گستاخ ہے یہ، اللہ کے رب کے گستاخ ہے بدبخت۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ کئی گنا بڑھا کے دے دے، تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ چوپائے ہم نے بنا کے پھر ان کو مالک بنا دیا ہے۔ دیکھیں حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ پیدا کیا اس نے، لیکن انسان کو اس کا عارضی مالک بنا دیا۔ ہاں شریعت کے کچھ احکام ہیں، انسان کو ان احکام کو پابند بنا دیا۔ اگر جانور اتنی تعداد میں ہو تو پھر ان کی زکوٰۃ بھی دینی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ احکام ہیں، جانوروں کے اوپر ظلم نہ ہو، جو سواری اور بربرداری کے کام ہیں ان سے اتنا ہی کام لیا جائے کہ ان کی طاقت سے زیادہ نہ ہو، اور پھر ان کو چارہ بھی اتنا کھلایا جائے کہ جو ان کے لیے کیا کفایت کر جائے۔ وہ اپنی جگہ احکام، لیکن اللہ فرما رہے کہ دیکھو بنایا میں نے ان جانوروں، اور مالک میں نے انسان کو بنایا، کہ تم اس کے عارضی مجازی مالک کو پتہ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو جو انسان میں طاقت سے، جسم کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے 20 گنا بڑے ہیں، زیادہ ہیں، ہم نے تابع بنا دیا۔ ہاتھی کو دیکھو وہ کتنا، ایک انسان کے بچے کے ہاتھ میں اگر اس کی رسی ہو، ہاتھی اس کے پیچھے چل پڑتا، جیسے چڑیا گھروں میں ہوتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں اس پہ لوگ سوار ہوتے ہیں، بعض علاقوں سوار ہوتے ہیں، جا کے ان کے اوپر لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، گھاس کاٹ کے لاتے ہیں۔ ایسے پالتے ہیں ہاتھیوں کو جیسے ہم جانور دوسرے پالتے ہیں، اونٹ وغیرہ، گھوڑے وغیرہ ایسے پالتے ہیں۔ ایسے اونٹ کو دیکھ لیں اور بھینس کو دیکھ لیں، یہ اتنے بڑے جانور ہیں کہ اگر یہ بتک جائے کسی وقت، پھر ایک انسان تو کیا 20 انسان آگے آ جائے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اڑا کے، اس لیے تو پھر بڑے سے بڑا مجمع سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ جب سواری پہ بیٹھ جاؤ ان جانوروں پہ، اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، گاڑیوں کے بھی یہی حال ہے، وہ بھی تو اللہ نے انسان کو عقل دی، پھر لوہا دیا انسان کو، لوہا اللہ نے بنایا، پھر سمجھ دی اس کو، اور پھر بنانے کے اور وسائل دیے، تو وہاں بھی اور دوسری جانور سواریوں پہ اللہ نے حکم
دیا جب سوار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارا تابع کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا، اس کو ہمارا تابع کر دیا، مسخر کر دیا، فرمان بردار بنا دیا اس کو۔ اگر اللہ نہ قابو میں لاتا تو ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا میں جو کچھ استعمال کر رہے ہیں یہ عارضی ہے، عارضی، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ لیکن قرآن نے اور اللہ کے حبیب نے دعاؤں میں بھی زندگی کے ہر موڑ پہ لمحہ لمحہ ہمیں یہی چیز سکھائی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، یہ تکلیفوں والی ہو یا مزے والی ہے، اصل زندگی وہاں کی۔ اس لیے یہاں کی نعمتیں حضرت انسان اگر اللہ کے دیے ہوئے مقصد جو نعمتوں کا مقصد ہے ان میں استعمال نہ کرے، یہ اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے اور بغاوت ہے۔ علماء لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز سے بچنا چاہیے جو چیز نفلی اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے، نفلی اعمال کو، اور نعمتیں بھی چھین لیتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ گناہ۔ گناہ نہ جلوت میں کرے نہ خلوت میں کرے، نہ جلوت میں کرے نہ خلوت میں کرے۔ جلوت میں گناہ کرے، سب کے سامنے کرے، وہ اعلانیہ گناہ میں آتا ہے۔ اعلانیہ گناہ تو توبے سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس سے توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اعلانیہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دیگر بڑے کبائر گناہ بھی اللہ چاہے بغیر توبے کے معاف کر دے، لیکن اعلانیہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک توبہ نہ کرے کفر شرک کی طرح اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک گناہ ہے اعلانیہ، ایسے کہ انسان خلوت میں گناہ کرتا، شاید میں نے جو بھی بتایا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں دو حدیث اب میرے ذہن میں، ایک تو عبداللہ ابن عباس ان کی روایت ہے غالباً، ایسے لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، جنت دکھائی جائے گی، اور جب جنت کی چمک دمک دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ جائے گا تو ان کو وہاں سے نکال کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ میں جنت ہمیں دکھائی، پھر ہمیں وہاں سے نکال کے جہنم میں کیوں پھینک دیا گیا؟ اللہ کہے گا بدبختوں، دنیا میں تم لوگوں کے ڈر سے گناہ سے بچتے تھے اور میرے ڈر سے نہیں بچتے تھے۔ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے جو ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم نے الٹ کام کیا۔ تمہیں میں نے دنیا میں حکم یہ دیا تھا کہ مجھ سے ڈر کے گناہ نہ کرنا، مجھ سے ڈر کے گناہ نہ کرنا اور گناہ سے بچنا۔ لوگوں کے ڈر سے جو ہے نا گناہ نہ چھوڑو، میرے ڈر سے چھوڑو۔ تم نے اس کا الٹ کیا، لوگوں کے ڈر سے گناہ تو چھوڑا اور میرے ڈر سے نہیں چھوڑا۔ جب تم تنہائی میں خلوت میں گناہ کرتے تھے تو تمہیں جو ہے نا حیا نہیں آتی تھی، یہ نہیں سوچتے تھے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے جس کا حکم ہے کہ نہ کرنا گناہ، اور اگر نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے تو تم حیا نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے تم نے الٹ کام کیا تو میں نے تمہارے عمل کے مطابق تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کیا، وہی شروع کیا۔ میں نے جنت لے جا کے تمہیں وہی دلائی اور جہنم میں پھینک دیا۔ اور دوسرا یہ تو غالباً خود کئی میں نے دیکھی تھی یہ حدیث، شاید اس کا میں درس دیتا ہوں صبح اس کتاب میں یا کسی اور میں۔ ایک اور حدیث جو میں نے کسی عالم سے، بڑے مستند عالم سے میں نے سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن آئیں گے کہ پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے ان کے پاس، پہاڑ جتنے، جب رب کے سامنے جائیں گے رب گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا انہیں اعمال کو۔ وہ کہیں گے اللہ یہ کیوں، تبارک یہ کیوں، جرم کیا ہے؟ اللہ کہے گا تم خلوت میں گناہ کرتے تھے، خلوت میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے، نیک بنتے تھے، گناہ سے بچتے تھے، اور تنہائی جب تمہیں ملتی تھی پھر مجھ سے حیا نہیں کرتے تھے، تم گناہ کرتے تھے۔ اس خلوت اور تنہائی میں گناہ کا یہ تمہیں میں ابھی ثمرہ دے رہا ہوں، بدلہ دے رہا ہوں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع۔ گناہ بہت خطرناک چیز ہے، گناہ کی وجہ سے نیک اعمال، نیکیاں
نعمتیں چھن جاتی اللہ گناہ سے بچائے، جلوت میں بھی بچائے اور خلوت میں بھی بچائے، خطرناک چیز ہے۔ اور دیکھیں میں نے جو میں کہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ لا تکلنی الی نفسی، کہ اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، وَإِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَتُهْلِكْنِي، اگر تو مجھے اپنے نفس کے سپرد کرے گا، ذات کے مجھے ہلاک کر لے گا۔ یہ دعا پڑھے کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ امام الانبیاء یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہم کون ہیں؟ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، ہم کون ہیں؟ بڑی دعائیں آپ نے سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، موت کی سختیوں سے اور بے ہوشیوں سے پناہ مانگو۔ اللہ انی من غمرات الموت و من سکرات الموت، اے اللہ میں غمرات موت یعنی موت کی سختیوں سے، غمرات سختیوں کو کہا جاتا ہے، و سکرات الموت اور موت کی بے ہوشیوں سے، سکرات بے ہوشیوں کو کہا جاتا ہے، میں موت کی بے ہوشیوں سے بھی، موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگوں۔ اور یہ دعائی مانگا کرو، اللہ حاسبنی حساب یسیرا، انسان دنیا میں رب سے جیسا تعلق رکھتا ہے اللہ اس طرح پیش آئے گا اس کے ساتھ، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے لے، مجھ سے آسان حساب لے لے۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا اور جا اب بھی میں نے معاف کر دیا، جا جانا۔ اللہ ہم سے وہ آسان ہے، آسان حساب۔ اور اگر اللہ کہہ رہے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کیوں؟ اس کو مناقشہ کہا گیا حدیث میں، یہ سخت حساب ہے، کیوں کیا ہے؟ تو کیوں کیا ہے تو اس وقت انسان تباہ ہو جائے گا، برباد۔ ہمیں فکر نہیں ہے، رسول اللہ کو کتنی فکر تھی، مختلف دعائیں میں سکھائی کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اور بھی کافی دعائیں۔ اچھا جی، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مادی نعمتیں بھی بتائی کہ جانور کو تابع بھی تمہارا بنا دیا، اب تم ان پہ سوار بھی ہوتے ہو۔ چھوٹا سا 5 فٹ کا کمزور دبلا پتلا انسان یہ بہت بڑے ہاتھی پہ سوار ہو جاتا ہے، اونٹ پہ سوار ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ مارتے بھی ہیں، چابک مارتے ہیں، بظاہر ہے ان کو چابک اور کوڑا لگتا بھی ہے لیکن کہتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی غصے والے، بڑی طاقت والے، لیکن اس کو کچھ نہیں کہتے۔ ایسا اللہ نے تابع بنا دیا۔ کہتے بعض پہ تم جو ہے سواری کرتے ہو اور بعض سے تم کھاتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ اور فرمایا تمہارے واسطے صرف یہ نہیں، یہ 2 بڑے فائدے، سوار ہونا، کھانا، اور بھی بڑے فائدے ہیں، اور بھی بڑے فائدے۔ کھالیں کام آتی ہیں، دودھ کام آتا ہے، اسی طرح جو ہے نا ان کے بال کام آتے ہیں، ہڈیاں کام آتی ہیں، مختلف چیزیں ان سے بناتے ہو۔ اور پھر وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ گھاٹ ہے پینے کے، گھاٹ ہے پینے کے۔ اللہ نے کتنا دودھ رکھا ہے ان پہ، کتنا دودھ رکھا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ پینے کی چیزیں، مشرب کی جمع ہے، اور مشرب جیسے مشروب کے معنی میں، ایسے مشرب جو ہے نا پینے کی چیز اور پینے کا آلہ، مراد اسے چمڑے کے برتن ہیں، چمڑے کے، کہ پہلے زمانے میں مشکیزیں بنائے جاتے تھے جس میں پانی لایا جاتا تھا، جیسے آج کل اب کولر میں اور مختلف کینوں میں پانی لاتے ہیں نا، تو مشکیزوں میں لایا جاتا تھا۔ اور بس پیالے بھی چمڑے کے بناتے تھے بڑے پیارے، ان میں پانی پیتے تھے۔ تو اللہ دیکھو کتنے ہی برتن بناتے ہو چمڑے سے۔ تو قرآن بڑا جامع معنی، اس ایک لفظ میں دودھ بھی مراد ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اور چیزیں بھی، اور برتن بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ میرے بندے شکر کیوں نہیں کرتے، شکر کیوں نہیں، لیکن ناشکری کا نتیجہ ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، برستی نہیں ہے۔ آج ہو گئی، موسم کیسا ہو گیا، ورنہ اس کولر میں بھی حبس تھی، اس میں بھی حبس تھی، اور تمہیں پتہ اس وقت چلتا جب کوئی اس کونے میں کھڑا ہو گیا، کونے میں
کونے میں جو کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہم دیکھو یہاں کتنی اچھی اور ٹھنڈی، آج تو خیر موسم بھی ایسا ہو گیا، لیکن یہاں کچھ گزارا ہو جاتا ہے، ادھر جو کھڑے ہوتے ہیں پھر جلدی نکل جاتے ہیں۔ ایک بات سے میں نے پوچھا، وہ کہتے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں ادھر، لیکن آج جب موسم باہر ٹھنڈا ہے تو ادھر بھی ٹھنڈک، ادھر بھی ٹھنڈک، ہر طرف ٹھنڈک ہے۔ اسے جب تک اوپر سے اے سی نہ چلے تو ہمارے بنائے ہوئے اے سی بھی کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی قدرتی اے سی اس وقت چلاتا ہے جب ہم سے راضی ہوتا ہے، وقت پہ، ضرورت کے وقت پہ جب ہم سے راضی ہو۔ ہم سے ناراض ہو پھر نہیں چلاتا جب ضرورت ہو، ضرورت نہ ہو تو پھر تو اتنا چلا دیتا ہے کہ آندھی اور طوفان آ کے ہمارے پھلوں کو، فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے طوفان۔ پانی اتنا آ جاتا ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور جب ضرورت ہو تو پھر نہ پانی، نہ بارش ہوتی ہے اور نہ پھر ہوا ہوتی ہے۔ اے اللہ، اس لیے فرمایا شکر کیوں نہیں کرتے، سارا کچھ میرا کھا لے، میرا کھا لے۔ میں نے ان کو ایسی چیزیں بنا کے دی ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی ان کے پیدا کرنے پہ قادر اور دینے پہ قادر نہیں۔ بھینس کوئی پیدا کر سکتا ہے، ایسے کوئی بھی جانور، یہ آسمان اور یہ زمین، آسمان اور زمین کے اندر کتنے خزانے ہمارے واسطے۔ یہ ہوا کہاں سے آئی، بارش کہاں سے آئی، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے شرک کا۔ میرے خیال بات کافی بڑھ گئی آج، تو ان آیات کی تشریح اور ترجمہ